نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے پیارے ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے اللہ نے جو ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، اسلام گھروں میں پیدا کیا، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنے نام کے فضل سے ہمارے دلوں کو روشن کیا اور ہمارے اندر دین اسلام کے لیے جذبہ، محبت، اور اللہ نے اپنے ہدایت سے نوازا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس قدر شکر ہے کہ جس کی ہم دن اور رات مسلسل بھی اگر شکر ادا کرے تب بھی کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے احسان کا ہم کیا لیا جائے کہ ایک صفت بھی جو ہے کہ ادا نہیں کر پائیں گے جتنا اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز، اللہ کا یہ سب سے پہلا کرم، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے نوازا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے، جسے ہم چاہیں ہدایت دے دیں اور جسے ہم چاہیں گمراہ کر دیں، بے شک اور بے شک اور بے شک۔ اور اس وقت ہم لوگ تقریباً اسی آیت پر پچھلے پارٹ اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس پارٹ میں بھی گفتگو کریں گے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں، اپنے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ جسے ہم ہدایت دینا چاہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، اور جسے ہم گمراہ کرنا چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے بہت سارے ایسے اگزامپل ہیں کہ جناب اسلام گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، نام بھی اسلام کا، نام بھی مسلمان کا ہے نا، مگر کام نہ اسلام کے مطابق ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے۔ بعض کو ایسا ہم دیکھیں گے اسلام میں پیدا ہوئے، نام بھی اسلام کا، مگر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ عمل کفر پر آمادہ ہے۔ بعض جگہوں پہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام گھر میں تو پیدا نہیں ہوا، غیر اسلام میں پیدا ہوا۔ تمام معاشرہ جس معاشرے میں وہ ہوا وہ اس کے خلاف تھا، دین اسلام کے خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں سے کوئی شخص اتنا اللہ کا عزیز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتا ہے، دین اسلام میں ڈال دیتا ہے، اور نہایتی دین اسلام پہ چلنے والا ہو جاتا ہے تمام احکامات کو نبھاتے ہوئے۔ بعض ایسے کو دیکھیں گے کہ اسلام گھر میں تو پیدا نہیں ہوئے، اسلام کا نام بھی نہیں ملا، لیکن قربت محبت دین اسلام سے رہا۔ تو ان کو دیکھ کر کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ نے واضح طور سے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہدایت دینا تو میرا کام ہے۔ ہم دین اسلام میں پیدا تو ہو گئے، لیکن اگر ہمارے اندر ہمارا دل، ہمارا جذبات، ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا جو ہے کہ غور، ہمارا عمل اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر نہیں ہے تو دین اسلام میں پیدا ہونے کے باوجود بھی ہم حقیقتاً جو ہے کہ مسلمان نہیں ہیں، ایک بات۔ اور اگر سپوز مان لیجئے کہ ہم دین اسلام کے احکامات کو نبھا رہے ہیں، اور نبھانے کے ساتھ ساتھ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، معاذ اللہ، اگر ہمارے کوئی بھی ایسا عمل جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اللہ اس قدر ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ اس سے، اس کے دل اور دماغ سے ہدایت کو چھین لیتا ہے، اور وہ بندہ، وہی بندہ جو تمام احکامات کو نبھانے والا تھا، دین اسلام پہ چلنے والا تھا، لیکن اس کی بدنصیبی، اس کا نہ جانے کون سا ایسا عمل ہوا، نہ جانے اس سے کون سی ایسی بات نکل گئی، کون سا اس کا غرور
کون سا اس کا فتنہ، کون سا ایسی بات ہوئی جس سے اللہ اس قدر ناراض ہوا کہ وہ بندہ جو ہے کہ اللہ کے احکامات کو بھی چھوڑ دیا، نماز کو بھی چھوڑ دیا، دین اسلام کو بھی چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ کفر پہ آمادہ ہو گیا اور وہ کفر کرنے لگا، یعنی کہ اللہ نے اس سے ہدایت چھین لی۔ تو واضح ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کا کلام اور اللہ کا کہنا بالکل صحیح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے ہدایت اس سے چھین لے۔ ٹھیک اسی طریقے سے غیر مسلم گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ممکن ہے کہ کچھ اس کے دل کا نیت کچھ ایسا رہا ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ ایسا عمل کر دیا ہو سکتا ہے اس کا کردار ایسا ہو سکتا ہے اس کی سوچ اور فکر کچھ ایسی ہو جو اللہ اس پہ راضی ہو گیا، اس کو ہدایت سے نواز دیا اور اس کے دل میں اسلام سے جو ہے کہ اس کو روشن کر دیا اس کے دل کو، کیونکہ اللہ قادر ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ جس سے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ سچ ہے، ہم اگر اپنے معاشرے میں غور کریں تو ایسا ایک دو نہیں، ہزاروں اگزامپل مل جائیں گے۔ ہم اگر اپنی داستان پر بھی غور کریں، ہم اگر پرانے وقت میں پرانے بہت سارے واقعات پر بھی غور کریں تو ہمیں بہت سارے واقعات مل جائیں گے جس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ بندہ دین اسلام میں تو پیدا ہوا، بڑا اللہ والا ہوا، لیکن جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کون سی بات کو پکڑ لیا اور اس سے ہدایت چھین لیا اور کفر پر زندگی گزار دیا، اور بہت بد نصیب رہا وہ شخص جو کفر پر ہی مر گیا۔ اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار، اللہ توبہ استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ایسے عمل، ایسی زبان، ایسی بات، ایسی فتنہ، ایسی کوئی غرور یا کوئی ایسا عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اللہ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ان چیز سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمیں زندگی میں اگر جلائے تو دین اسلام پہ ہی جلائے، اور ہماری موت ہو تو دین اسلام پہ موت ہو، اور اگر ہم اٹھائے جائیں تو دین اسلام پر ہی اٹھائے جائیں، ایمان کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ برادران، ہم لوگ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے اب اپنے موضوع پہ آتے ہیں، اپنے مقصد پہ آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ قرآن پاک کی جو ہے کہ مطلب کہ سلسلہ وار سورے اور ان کے آیتوں پہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ سورہ ابراہیم پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ سورہ ابراہیم کی بھی ہم لوگ پچھلے پارٹ میں کچھ آیت پر غور و فکر کیے۔ اب اس کے آگے پچھلے پارٹ میں ہم لوگوں نے سورہ ابراہیم کی الحمدللہ سورہ آیت نمبر 5 تک پر غور و فکر کیا تھا۔ آیت نمبر 5 سے ہی ہم انشاءاللہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضرت ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والوں کے لیے۔ برادران، ہم لوگ جیسا کہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہیں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، وحی کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آ رہے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ بات کو ان کے دل میں جاری ہے، اور پھر بعد میں جو ہے کہ وہ بات اپنے صحابہ اکرام سے وہ کہتے ہیں، اور صحابہ اکرام میں جو ہے کہ کچھ لکھتے ہیں، بعد میں پھر پوری باتوں کو لکھی جاتی ہے اور اسی کا مکمل قرآن بنائی جاتی ہے، اور ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام کلام جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کائنات میں جتنے انسان ہیں، جتنے جن اور بشر، سب کے لیے ہے، سب کے لیے، اور سب کے غور کرنے کے لیے، سب کے فکر کرنے کے لیے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو جو بھی اللہ کا کلام ہے یہ اس حالات، اس وقت کو دیکھتے ہوئے اس وقت پر اس کی جواب دی گئی ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں اور اللہ کے کلام پہ غور کریں تو یہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں پر واضح ہے کہ اس پر ہم غور کریں۔ یہ کتاب اللہ نے جو اتاری ہے بے شک اور بے شک اور بے شک آسمانی کتاب ہے، جس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود جو ہے کہ اپنے اوپر ذمہ لے رکھا ہے کہ یہ کتاب کو قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا زبر و زیر پیش بھی نہیں کوئی بدل سکتا۔ یہ حق ہے، یہ رہنما ہے، یہ روشنی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے کہ روشن کتاب ہے جو گمراہ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے آقا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کفاروں کو کہہ دیجئے، ان کفاروں کو جو گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ کتاب روشن کتاب ہے،
اور یہ تمہیں روشنی کی طرف لاتی ہے، مت گمراہی میں رہو، مت گمراہی میں رہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، اور ہم نے غور کرنا ہے یہاں پر کہ وہ ہم تمام سے، اور یہاں تک کہ اس وقت جس وقت یہ آیت اتری اس وقت کفار قریش جو تھے ہے نا، جو مکہ کے جو کفار تھے ہے نا، جو بھٹکے ہوئے تھے ہے نا، جو طرح طرح کی باتیں اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے کہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے ہے نا، ان کے سامنے مشکلات پیدا کر رہے تھے ہے نا، ان سب کے لیے ہے کہ وہ اس بات کو سمجھے کہ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھی، یعنی کہ موسیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے رسول تھے، وہ بھی جن کے اوپر توریت نازل ہوئی ہے نا، اور ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، یعنی کہ رسالت ہے نا، رسالت سے نواز کر کے بھیجا کہ تو اپنے قوم کو اندھیروں سے روشنی میں نکال، اپنے قوم کو ہے نا، جتنے بھی اس وقت کے قوم کا معنی یہ ہوا کہ جس وقت جو نبی اللہ کا اترا، جو نبی ہوا اللہ کا ہے نا، اس وقت کے جو بھی اس پریزنٹ پیریڈ کے جتنی بھی انسانیت اور جو بھی ہیں وہ سب ان کے قوم میں آئے، اور اس وقت سے لے کر کے اگلی نبی کے آنے تک کی جو بھی پیڑھی در پیڑھی جو بھی رہی وہ اس نبی کی امتی ہوئی، جیسے ہم لوگ اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور قیامت تک ہم جو ہے کہ جتنے بھی انسانیت ہوں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلائیں گے، کیونکہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمان آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہونے والا، اللہ نے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کو ان کے قوم کی طرف بھیجا ہے نا، کہ وہ ان کو اندھیروں سے، وہ جو گمراہی میں ہے تو ان کو وہاں سے نکال لاؤ روشنی کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ، ان کو یاد دلاؤ، ان کو بتاؤ کہ وہ کس طریقے کی زندگی جی رہے تھے، وہ کیسی زندگی جی رہے تھے۔ یاد ہے ہم اور آپ کو بھی کہ بنی اسرائیل، فرعون اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا، فرعون تو لقب ہے، ٹھیک ہے نا، مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، تو جو بادشاہ آخر بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کس طریقے سے ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پر، ان کے اوپر تشدد کرنا، ان کے اوپر جو سختی کے ساتھ ان سے ملازمت کروانا، اور صرف اتنے ہی نہیں، سب سے زیادہ جو ہے کہ ان کے اولاد میں جو لڑکے ہوتے تھے ان کو قتل کر دینا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی کتنے زیادہ جو ہے کہ زیادتی کیا جاتا تھا۔ ایسے بادشاہ کے چنگل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نکال لایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا تھا اپنا رسول بنا کر کے، تو ان کو یاد دلاؤ۔ یہ بات کب کی کہی جا رہی ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آخر وقت میں تھے، اور آخری وقت میں اپنے تمام قوم کو سمجھاتے ہیں۔ یہ اس وقت کی طرف ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی طرف اس بات کو یاد دلا رہا ہے، ہمیں ذہن نشین کرا رہا ہے کہ یاد رکھو کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ان کی قوم کی طرف کہ ان کو گمراہی سے نکالے، اور ان کو بتائے کہ اللہ نے کتنی نشانیاں دکھا دی۔ اب تو تم زیادتی مت کرنا، بلکہ اللہ کا احسانات کو یاد رکھنا ہے نا، اور اللہ کی یہ تمام جو نشانیاں ہیں جو اللہ نے دکھائی، ٹھیک ہے نا، اس پر تم صبر سے شکر کرنے والوں میں رہنا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، چاہے تمہارے سامنے کتنی بھی مشکلات اور پریشانیاں کیوں نہ ہو، اگر تم اس میں صبر کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، اللہ کا شکر، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے جس حال میں ہے، بھلے بہت زیادہ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی، اور صبر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب صبر کر رہے ہیں تبھی شکر ادا ہوگا، تو صبر کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایمان پر ہیں، تقوی پر ہیں، پرہیزگاری پر ہیں، اللہ کے احکامات کی ادائیگی کر رہے ہیں، تمام حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے والا جو ہے کہ مسلمان ہے، اور وہی مسلمان ہے جو یہ ایسا کرتا ہے۔
مسلمان وہی ہے جو ہر حالات میں، ہر پریشانی میں، ہر مشکل میں صبر کرتا ہے مگر اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہی مسلمان ہے۔ اور ظاہر سی بات اس کی دوسری طرف یہ ہو گیا کہ جو ایسا نہیں کرتا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ بھائی وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو بھی بھیجا تھا، جیسے آپ کو بھیجا آپ کے قوم کی طرف، اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، ہے نا، کہ ان کو جو ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئیں، یعنی کہ ان کو جو ہے دین حق کی طرف لائیں، اور انہیں یاد دلا دیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنے احسان کیے، اس ظلم سے نجات دلایا، فرعون سے نجات دلایا، ہے نا، اس کی اپنی آزادی عطا فرمایا جو وہ قیدوں کی زندگی جی رہے تھے، اس کے بعد کئی جگہوں پر ان کی فتوحات دلائی، ہے نا، اور وہ فتحیاب ہوئے اور بلندی پر آئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ تمام نشانیاں ہیں، اور یہ نشانی میں ایک یہ بھی ہے کہ صبر کریں اور شکر ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے آگے ہم لوگ غور کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جس وقت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش ہے نا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے یہی چیز کہا کہ میں نے موسیٰ کو بولا کہ جاؤ ان کو یاد دلاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں اپنے قوم کو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بیان کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے وہ احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، ہے نا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی، ہے نا۔ تو جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ دین حق کو پہنچا، اور جو آزمائش کو کامیاب نہیں ہوا وہ گمراہی کی طرف رہا آگے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے نا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب تم پر سخت ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے کہہ رہے ہیں، ہم سب سے کہہ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ کا جو کلام ہے نا، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ کلام ایسا ہے کہ پاسٹ کے لیے بھی، پریزنٹ کے لیے بھی اور فیوچر کے لیے بھی، تینوں کے لیے جو ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کیونکہ یہ کلام ایسا معجزہ ہے جس میں تینوں باتیں آ رہی ہیں۔ آج ہم کسی بھی لینگویج کی اگر ہم بات کریں، کسی بھی اسپیچ کی ہم بات کریں، کسی کی بھی ہم بات کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یا تو ہم پاسٹ کے بارے میں کوئی کہانیاں، کوئی قصہ واقعات سنا رہے ہوں گے، یا ہم پریزنٹ کے بارے میں بھئی آج ایسا ہو رہا ہے یہ ہم بتا رہے ہوں گے، یا پھر فیوچر کے بارے میں یا ایسا ہوگا ہم بتا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام تو ایسا ہے کہ اللہ کا ہر ایک کلام جو ہے، پورے ورلڈ کو دیکھیں، پورے کائنات کو اگر ہم دیکھیں، اب پورے کائنات کو اگر ہم ایک طرف رکھیں اور اللہ کا کلام کو ایک طرف رکھیں، تو ہم پائیں گے یہ کہ اللہ کا کلام اگر ایک آیت یہ اتری تو پورے کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کے لیے وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے، ان سب پر یہ لاگو ہو رہا ہے، ان سب کے لیے وہ اللہ کا کلام مطلب کہ اللہ نے فرمایا ہے، اور وہ ہر وقت کے لیے فٹ ہے، ہر وقت کے لیے وہ فٹ ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، اور یہی چیز ہے کہ ہم اللہ نے چیلنج کیا کہ تم اگر اپنے آپ کو بہت سرخرو سمجھتے ہو تو کم سے کم کوئی 10 آیت بھی اپنے سے بنا لاؤ تو ہم جانیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج تک کسی نے 3 آیت تک بھی اپنے سے نہیں بنا پایا۔ اللہ کے کلام کی برابری ہم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بے شک یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ نے اتاری، اللہ نے اپنے کلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ بات پہنچی۔ تو قرآن کا ہر ایک لفظ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی ہوئی بات ہے، اور وہ اللہ جو پورے کائنات کا رب ہے، جس نے پورے کائنات کو بنا ڈالی۔ تو ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور تمام
जब से कायनात बनी तब से लेकर क़यामत तक जितने हैं सब के सब अल्लाह के बंदे हैं। तो अल्लाह ने अगर कोई भी बात उतारी है तो पूरी इंसानियत के लिए उतारी। तो अल्लाह ने यहाँ पर वो बात भी जो फरमाया, इसीलिए फरमाया कि ये चीज याद रखो, गुजरे वक्त के लिए भी था, आज के लिए भी है, फ्यूचर के लिए भी है, कि जिसने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुक्र अल्लाह का करना है, शुक्र अल्लाह का ही करना है और हर हाल में करना है। अगर हम अज़ियत में हैं, परेशानी में हैं, तो बेशक ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो सकती है, या फिर मुमकिन है कि उस खसारे में जाने के हम खुद वजह हैं और अल्लाह ताला की सजा भी हो सकती है। ठीक है ना? तो उसमें कामयाब कौन होगा? कामयाब वही होगा जो उस हालात में सब्र करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। और शुक्र अदा करने वाला कौन होगा? जिसको अल्लाह ने हिदायत दे रखी है। और अल्लाह हिदायत किसको देगा? जिसके दिल में ईमान होगा। तो मालूम यह हुआ कि बुरे हालात में, परेशानी के दौर में, तकलीफ के हालात में वही बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करेगा जो बंदा बेशक ईमान से भरपूर है। तो मोहतरम, हम लोगों के लिए ये एक अल्लाह ने एक बात उतारी और फरमा दिया कि अल्लाह आजमाएगा, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफ होंगी, सब्र करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अगर हम सब्र और शुक्र से चूक रहे हैं, माज़अल्लाह, हमें फिर सोचना पड़ेगा कि क्या अल्लाह ने हमसे हिदायत छीन ली? क्या हम अल्लाह की सजा में गिरफ्तार हैं? क्या हमसे कोई ऐसा बदअमल हो गया जो अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया? और अगर ऐसा लगे तो उसमें इस्तग़फ़ार पढ़ना है, उसमें तौबा करना है। अगर हमारे किसी अमल की वजह से ऐसा हुआ और हम अपने परेशानी के दौर में अगर हम अल्लाह का शुक्र और सब्र नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका माने है, एक तरह से निशानी है, ये अल्लाह ने ये एक निशानी है कि जरूर हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है, जरूर हमसे कुछ गड़बड़ी हुई है। तो तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें। और अगर मान लीजिए ऐसे हालात में हमारे ज़बान से अल्लाह का शुक्र अदा निकल रहा है और हम फिर भी सब्र किए हुए हैं, तक़वा रखे हुए हैं, तमाम अहकामात को निभा रहे हैं, तो इसका माने ये होगा कि अल्लाह हमारी आजमाइश ले रहा है। तो ये निशानी होगी ना मेरे दोस्तों, ये एक निशानी है जो हमेशा के लिए अल्लाह ने कह दिया। ठीक है ना? और इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अपना कौम को समझा रहे हैं, है ना? जैसा कि मैंने बताया कि ये बात उस वक्त की बताई जा रही है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त चल रहा था और उन्होंने अपने कौम को बुलाया था और अपने पूरे कौम को जो है कि सारी बातें बता रहे थे। ठीक है ना? आगे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम सब और रोए जमीन के तमाम इंसान अल्लाह के नाशुक्री करें तो भी अल्लाह बेनियाज है और तारीफों वाला। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई जरूरत नहीं है मेरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मेरी, हम इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बंदगी के, उसकी इबादत के, उसकी तारीफ के लिए तो पूरी कायनात है, ऑलरेडी है। तमाम जो है कि फरिश्ते मौजूद हैं, तमाम कह लिया जाए कि जिन और इंस को, अगर जिन और इंस छोड़ दे इस बात को, तो उसके लिए पूरी कायनात अल्लाह का शुक्र भी अदा करती है और अल्लाह की जो है कि तारीफ भी बयान करती है और अल्लाह का हम्द सना भी करती है और अल्लाह की इबादत में भी रहती है। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन और इंस के लिए अपना एक एहसान उतार दिया कि देखो मैं तुम्हें थोड़े से वक्त के लिए दुनिया में भेज रहा हूं, थोड़े से, इतने से वक्त के लिए, 2.5 मिनट, इसमें तुम कामयाब गुजर जाओ, फिर मैं तुम्हें उस मुकाम को दूंगा जहां तुम्हें हमेशा रहना है, फॉर एग्जाम्पल, मसलन मतलब एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं, है ना? हम और आपके अगर जहन में ख्यालात जाता है फरिश्तों को लेके कि भाई फरिश्ते तो माशाल्लाह जन्नत में हैं और फरिश्ते तो माशाल्लाह उनके पास तमाम खूबी है, तमाम चीज़ें हैं, है ना? तमाम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। हम अपने तरीके से अगर सोचें, अपने तरीके से, है ना, बात बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जन्नत तो अल्लाह ने जो बनाया है ना, उन तो कह लिया जाए हमारे लिए बनाया है,
کوئی اپنا انعام دینے کے لیے کہ میرا بندہ جو ایمان کے ساتھ میرے پاس لوٹے گا ہم اس کو اس میں دیں گے، دیکھو اس میں اتنی تمام فائدے. بہرحال تو ہم یہ سوچتے ہیں. تو یعنی معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اللہ کی تعریفیں تو وہ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. ہم اتنی سی زندگی پائیں اور اس کے بعد ہم کو وہی زندگی ملنے والی ہے جو ہم فرشتوں کے لیے تصور کرتے ہیں. یعنی کہ ہم جو چاہیں گے ہم کو مل جائے گا، ہم جو خواہش کریں گے ہم کو مل جائے گا. اور جو ہے کہ اتنے آرام کہ ہم لوگ سوچ نہیں سکتے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے تو کہہ دیا کہ میں نے ایسے باغات تمہارے لیے بنا رکھے ہیں، ایسے باغات بنا رکھے کہ بہرے بہری ہیں، اور تمام طریقے کا اللہ نے اس میں بیان کیا. اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں ایک ہلکی سی تصویر کھینچ دی، وہ بھی کہہ دی. تو سوچو اگر اتنی باتیں ہمارے سامنے رکھ دی گئیں تو حقیقتاً ہم جب وہاں پہنچیں گے تو ہمیں کتنی چیزیں ملیں گی ہم سوچ نہیں سکتے. تو وہ تمام چیزوں کو دینے کے لیے، وہ تمام فائدوں کو، وہ تمام آرام کو، وہ تمام جو چیز ہم کو بہترین سے بہترین لگ سکتی ہے وہ عطا فرمانے کے لیے اللہ نے اتنی سی زندگی دی اور کہہ دیا کہ اس چھوٹی سی زندگی میں تم تکلیف سہ لو. چلو یہی سوچ کے سہ لو کہ ٹھیک ہے ہم کو جو ہے کہ اتنی سی تکلیف سہنا اس زندگی کے لیے. بے شک وہ زندگی آخرت کی، بے شک وہ آخرت کی. تو ہم انسان اگر اتنی سی زندگی کو اگر برداشت کر کے اور اللہ کے خوشنودی کے لیے اور اللہ کے احکامات کے اعتبار سے، اللہ کے دین کے اعتبار سے ایک مومن ہو کر کے زندگی گزار دیں اور مر جائیں مومن ہو کر کے، اللہ ہم کو وہاں پہ بھیجے گا. ٹھیک ہے نا. اب ایسے حالات میں اگر انسان اگر عبادت نہ کرے، اللہ کو راضی نہ کرے، اللہ کو خوش نہ کرے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، دین حق پہ نہ چلے، تو اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کے لیے تو یہ دنیا مرے ہوئے بکری کے بچے جتنی بھی نہیں ہے. اللہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ تو بے نیاز ہے. اللہ کو ہمارے عبادت کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری تعریف سننے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ہے کہ پوری کائنات اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے. ہم تو چند مٹی کے جیسا مٹی. ہم اگر اللہ کے بیان کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کے کلام کا ذکر کرتے ہیں، ہم اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حمد و ثنا کرتے ہیں، ہم اگر اللہ کا احکامات کو نبھاتے ہیں، ہم اگر دین حق پہ زندگی گزارتے ہیں اور دین حق پہ مرنے کی تمنا کرتے ہیں، تو بے شک ہم اپنے لیے کرتے ہیں. ہم کو ہمارا اپنا فائدہ ہے. اللہ نے ہم کو صرف موقع دیا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں نا. ارے بھائی آپ اگر نوکری کرتے ہیں، 30 دن ملازمت کرتے ہیں، تب جا کے آپ کو تنخواہ ملتی ہے. تو اس تنخواہ کے لیے آپ 30 دن ملازمت کرتے ہیں اور ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. بچے اگر پڑھائی کرتے ہیں تو سال بھر پڑھائی کرتے ہیں، پھر امتحان میں اگر وہ پاس ہو گئے تو ساری تھکان دور ہو گئی، آگے بڑھ گئے. تو جناب ہم کو جب یہ دنیا میں اگر ہم دین پر گزار دیں اور جب ہم کو جنت ملے تو ساری تھکان دور ہو جائیں گی. تو اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ تم یہ چھوٹی سی پل جو ہے کہ میرے حمد و ثنا میں، ذکر میں اور میرے بتائے طریقے پہ جی لو اور کفر مت کرو، شرک مت کرو. اور اسی چیز کی ہدایت دینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقتاً بوقتاً اپنے نبیوں کو ہمارے درمیان بھیجتا رہا کہ ہم اگر گمراہی میں ہیں تو وہ ہم کو بتا دیں. اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اسی بات کے ساتھ، اسی لینگویج کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا جو لینگویج ہماری تھی، جو ہمارا زبان تھا، تاکہ ہم کو سننے سمجھنے میں آسانی ہو، ہم اس میں پہ بہانے نہ ڈھونڈیں. اور پھر اللہ نے کلام بھی پیش کر دیا، کتاب بھی اتار دی اور ساری تصویر کو کھینچ کر کے رکھ دیا کہ دیکھو ایسے کرنے والے بھی ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اور ایسے تمام تصویروں کو کھینچ دیا. بیتے کل کو بھی بتا دیا، آنے والے کل کو بھی بتا دیا، آج کو بھی بتا رہا ہے. وہ کتاب سچی. اب یہاں پر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے قرآن میں بتا رہے ہیں اور ایک ایک چیزیں تفصیل سے بتا رہے ہیں، تو سوچو کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے تھے، نہ کبھی گئے تھے، بلکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی مصر بھی نہیں گئے تھے.
گئے تھے؟ نہ کبھی وادی طور پہ گئے تھے، نہ کبھی وادی سینا پہ گئے تھے، نہ کسی مدرسہ میں پڑھے تھے، نہ کوئی کمپیوٹر کا زمانہ تھا یہ ساری بات ان کو معلوم ہو جاتی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری بات کو بتانے والا کوئی تو ہے. اور یہ پھر بات ثابت ہو گئی کہ بتانے والا جو بتا رہا ہے وہ بھی سچا، اور جو ہم تک پیش کر رہا ہے وہ بھی سچا، اور جو کلام کہا جا رہا ہے وہ بھی سچا. ظاہر ہے نا؟ پھر کیوں نہیں مانتے لوگ؟ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ کی ناشکری کرے تو بھی اللہ بے نیاز ہے اور تعریفوں والا. بے شک اگر تمام پوری دنیا یعنی کہ ہم تمام جن اور انس تمام انسانیت اگر اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں تو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا ہے اللہ کے لیے؟ کیا ہے؟ اور اللہ یہ چیز دکھا بھی دے گا قیامت کے. اللہ اپنے فیصلہ سور پھونکو، ایک سور پھونکا جائے پوری دنیا ختم، سارے انسان ختم. پھر اللہ کا سور پھونکو، دوسرا سور پھونکا جائے، سب واپس کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نتھنگ. تب اللہ کو جو ہے ہماری شکر کی اور ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کرتے ہیں تو حقیقتاً ہم اپنی کرتے ہیں. ہم اگر جو بھی مال دنیا میں کما رہے ہیں اور اس کے روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنا بینک بیلنس بھر رہے ہیں تو وہ مال ہماری دنیا میں کام آتی ہے، اگر چاہے تو آ سکتی ہے. وہ روپیہ ہمارے انڈیا میں کام آئے گا، ڈالر امریکہ میں کام آئے گا، دینار کویت میں کام آئے گا، ریال اپنے ملک میں کام آئے گا. تو بھائی صاحب مرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس وقت کون سی چیز ہمارے کام آئے گی؟ اس وقت یہ ہمارا ایمان اور اعمال کام آئے گا. جس طریقے سے یہاں کی کرنسی یہاں کام آتی ہے اسی طریقے سے آخرت کی کرنسی ہمارا ایمان اور اعمال ہے وہ کام آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اوکے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائیں، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے. اللہ اکبر. ابھی تک ہم لوگوں نے جو بات کر رہے تھے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے تھے. اچھا اگر آپ کہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر وقت میں اپنے قوم سے کیا کیا کہیں اس بارے میں بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں. بہت بڑا انہوں نے بھی خطبہ دیا تھا. قرآن میں اللہ نے اس کا تھوڑا سا سمرائز کر کے اللہ نے بتایا ہے، اور جو ان کی کتاب ہے دیگر بائبل وغیرہ میں اس کا اور بھی ڈیٹیل ہے. چلیے ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بات ہوگی، ہو سکتا ہے اگلے پارٹ میں ہم ایک بار اس کو بتا دیں گے. تو بہرحال تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بتا کر کے اب آگے بڑھ رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ اور قوم پر جو رسول بھیجے گئے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا چلو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو بتائے، اب ان سے پہلے کے بارے میں جو ہمیں نبی کو اور رسولوں کو اور انبیاؤں کو بھیجا ان کی خبر نہیں آئی. ٹھیک نا؟ دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک جیسے آدمی سوال کرتا ہے کیا تم فلاں کے بارے میں نہیں جانتے ہو کیا ہوا؟ اپنی بات کو بتانے سے پہلے بولتا ہے. ممکن ہے کہ وہ جانتا ہو کچھ کو نہیں معلوم ہے، اس کے بعد پھر بھی کہتا ہے کہ بات کو شروع کرنے سے پہلے بولتا ہے کیا تم نہیں جانتے کیسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا اور ایسا ہو گیا. اور پھر بات دوسری یہاں پہ یہ ہے کہ اوپر کے اور دیگر اور سورہ میں ہم لوگوں نے جو ہے کہ قوم سمود کے بارے میں بھی تھوڑا پڑھا ہے، قوم ہود کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، قوم نوح کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ بات کو جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ اس کو مطلب کیا کہتے ہیں اس میں وزن ڈالنے کے لیے نا اس کو ایسے بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئی؟
یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ یعنی کہ پریزنٹ حال میں ابھی تم ہو، اور پریزنٹ حال میں جو لوگ ہیں، جو ان قوم کے حالات کو گزرا ہے، اس قوم کے وقت میں ان میں سے کوئی لوگ نہیں تھے، نہ تم تھے نہ ان میں سے کوئی لوگ تھے۔ بھائی ہم کہیں کہ ہم اس قوم میں ہم تو وہی جانیں گے نا جو ہم کو بتایا جائے گا، اور ہم کو یقین کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، بے شک ہر چیز کو اللہ جاننے والا، اللہ ہر بات سے باخبر ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے۔ دیکھیے ہم کو بہت گہرائی سے سمجھنا ہوگا، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس کو اندر تک بات کو سمجھ سکیں، انشاءاللہ اللہ ہم کو آسانی کرے۔ ان کے پاس ان کے رسول معجزے لائے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور کہہ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت کی جو حالات تھی، اس وقت کے جو قوم قریش کے جو کفار قریش جو تھے، وہ بہت طریقے سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا کہ اذیت میں ڈالتے تھے، سوالات پہ سوالات کا گھیرا بناتے تھے، اور ان کے اوپر کئی طریقے کی باتوں کو رکھتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ اچھا قیامت آئے گی، لا کے دکھاؤ۔ بعض کہتے تھے اچھا عذاب آئے گا، لا کے دکھاؤ۔ بعض کہتے تھے اچھا کوئی معجزے کر کے دکھاؤ۔ اچھا تو تمہاری زبان ایسی کیوں ہے؟ تمہاری زبان تو ہماری جیسی ہے۔ اچھا تم تو ہمارے میں سے ہو۔ اچھا تمہاری بات تو ہم نہیں مانتے، میرے باپ دادا جو کرتے آ رہے وہ کیا غلط ہے؟ دیگر کئی طریقے سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ اپنے کلام میں وقت جس وقت پہ جیسا حالات رہا اس پر اللہ نے جواب دیا، اور جواب ایسا ہے کہ وہ جواب جو ہے کہ ہر دور کے لیے، آج کے لیے بھی ہے، آنے والے وقت کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ بات کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم سے پہلے جو نبیوں کو، جو رسولوں کو بھیجا، میں نے تو ان میں سے کچھ کے ساتھ معجزے دیے تھے، مگر پھر بھی جو منکر تھے، جو انکار کرنے والے تھے، وہ دیکھنے کے باوجود بھی انکار کیے، وہ دیکھنے کے بعد بھی انکار کیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا چاہتے ہو؟ یہ جو قریش جو کہہ رہے ہیں معجزے کے بارے میں، تم کیا کہتے ہو؟ معجزہ تم کو دیتے؟ لیکن یاد رکھو کہ جن کو ہم نے معجزہ دیا اور اگر جو انکار کیے ان کو ہم نے کس طریقے سے عذاب میں ڈال دیا، ہم لوگ پڑھے ہیں پچھلے پارٹ میں۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بہت چاہنے والے تھے، نہیں وہ تو پریشان تھے کہ نہیں ایسا معجزہ نہیں، کہ بعد میں میری امت اگر انکار کر جائے تو ان کو پھر بہت عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ تو پریشان رہتے، تکلیف میں رہتے تھے، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت، تکلیف میں رہتے تھے۔ یہی وجہ کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ڈھانس دیتے، کہتے کہ نہیں تمہارا کام بس میری بات کو پہنچا دینا ہے، تم ہدایت دینے والے نہیں، ہدایت دینا میرا کام، میرے اوپر چھوڑ دو، تم اپنا کام کر دو بس۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی جو بھی نبی گزرے ہیں، ہے نا، ان میں سے ہم نے کئی ایک کے پاس ہم نے معجزے دیے، لیکن جو انکار کرنے والے تھے وہ تب بھی انکار کیے، تب بھی انکار کیے۔ جو گمراہ میں تھے وہ کہیں گے یہ تو جو باتیں ہیں کہی جا رہی ہیں، ہاں مجھے اس پر یقین نہیں، وہ کھل کے انکار کر گئے، وہ شک میں مبتلا رہے۔ کیوں مبتلا رہے؟ کیوں مبتلا رہے؟ کیونکہ ان کا دل، ان کی نیت، ان کی سوچ حق بات کو ماننے کی تھی نہیں، حق بات کو ماننے کی طرف تھی نہیں۔ وہ طرح طرح کے اٹکلیں لگانا اور جو ہے کہ کفر پر آمادہ رہنا، اور اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کا کسی بھی طریقے سے جو ہے کہ ان کے خلاف میں جانا ان کا اصول تھا۔ اللہ نے ان کو اور گمراہ کیا، ان کو ہدایت ہی نہیں دیا، اور وہ گمراہی میں پھر ختم ہو گئے۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر اور انبیاءوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کو ہم نے بھیجا، بعض کے ساتھ نشانیاں معجزے کے ساتھ بھیجا، لیکن جو انکار کرنے والے تھے تب بھی بات نہ مانے اور انکار کیا. کسی نے تو کھول کے کہہ دی کہ ہم تمہاری بات پہ شک کرتے. آگے ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اور بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہاری گناہ معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو. حالین بات ہے نا. ان کے رسول نے کیا کہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں نبی نبوت سے نوازا اور ہم تمہارے سامنے جو اللہ کی بات بتا رہے ہیں، جو توحید کی بات بتا رہے ہیں، جو دین حق کی بات بتا رہے ہیں، یہ اس رب کی طرف سے، میں اپنی طرف سے نہیں کچھ بول رہا ہوں، میں اپنے من سے نہیں کچھ بول رہا ہوں. میں تمہارا کوئی سردار بننے کے لیے یا کسی لالچ میں آ کر کے یا تم پر حکم چلانے کے لیے نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. میرے اندر کوئی اور لالچ نہیں. میں اپنے ذاتی طور سے کوئی چیز کو بیان نہیں کر رہا. جو بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں اور جو بھی جس طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، بے شک یہ اس خدا رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے دیگر تمام چیزوں کو بنایا، یہاں تک کہ تم کو بنایا. اور اللہ نے ہم کو اس لیے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ ساری باتیں بتاؤں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، تمہیں اپنے عذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جاؤ جا کے مجھے بتاؤ کہ جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کتنا برا ہوگا، ان کو ان کے گمراہی سے نکالو. اور جو تمہاری بات مان لے ہم ان کو معاف کر دیں گے. دیکھیے یہی رحمان اور رحیم کا ڈیفینیشن ہے. وہ بے شک رحمان ہے، وہ بے شک رحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بہت برا کر رہے ہیں، بہت برا کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ راستے پہ آ جاتے ہیں، ان کا دل، ان کی ذہن، ان کی آنکھیں، نظریں اس بات کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے کہ نہیں، حق تو ایک ہی ہے، خدا تو ایک ہی ہے، اور بے شک وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، بے شک وہ اللہ، وہ پاک ہے، وہ پاک ذات ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے معاذ اللہ، نہ وہ جو ہے کہ کسی کا کوئی رشتہ دار ہے. وہ تو رب ہے، پوری کائنات کا رب، اور ایسا رب ہے جس رب کے بارے میں ہم کسی بھی طریقے کا جو ہے نا، کوئی بھی طریقے کا جو ہے کہ ہم پکچر نہیں کھینچ سکتے، ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کی کوئی تصویر نہیں بنا سکتے، ہم اس کے جیسا کوئی بھی طریقہ ہم اگزامپل پیش نہیں کر سکتے. بس خالی ایک ہی بات کر سکتے ہیں کہ بے شک وہ رب ہے، بے شک وہ خدا تعالیٰ ہے، بے شک وہ حق ہے، اور بے شک پوری کائنات کا وہ مالک ہے، رب العالمین ہے. بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر. یہ جو ہمارا ایمان، یہ جو ہمارا نیت، یہ جو ہماری سوچ، یہ جو ہماری یہ باتیں ہیں، یہی باتیں ہمارا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی باتوں سے راضی ہو کر کے ہدایت دے دیتا ہے، علم کا اور عقل کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے انبیاؤں کو جو ہے کہ وقت پر جو بھیجے، جس قوم کے اوپر بھیجے، انہوں نے اس بات کو بتایا کہ دیکھو میں جو بات کہہ رہا ہوں میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، بے شک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے کہ یہ باتیں ہمیں بتائی کہ میں تم تک پہنچا دوں، کہ بعد میں تم قیامت کے روز تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے کہا نہیں، ہمیں کسی نے بولا نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. اور میں تم سے اسی لینگویج میں بول رہا ہوں جو تمہاری لینگویج ہے، جس زبان کو تم اچھی طرح سے جانتے ہو. اگر میں کسی اور لینگویج میں بولتا، ہمارے سامنے ہم ہیں، ہمارے سامنے کوئی آ کر کے چینی میں بات کرے، ہمارے سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے سامنے کوئی ایسی لینگویج میں بات کرے جس کا ہم ABCD بھی نہیں جانتے ہیں، ہمارے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. اور کوئی کہے کہ کوئی دوسری لینگویج میں کوئی بات بولے اور بولنے کے بعد پھر اس کو جو ہے کہ ایکسپلین کرے ایسے، تو جو ہے کہ اس میں بھی منکر جو ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ جو باتیں تم نے کہی جو تمہارے رب نے بھیجا، وہ تو وہ زبان میں جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے، تم یہ کہہ رہے ہو، کیا پتا کہ وہ بات جو کہی گئی وہ وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو. تو
اللہ نے اس وقت کے اس دور میں جو بھی اپنے انبیاءوں کو بھیجا انہی کی زبان میں بھیجا، تاکہ جو ہے کہ اللہ کا کلام ان کی زبان میں ہو۔ اللہ تو ہر لینگویج کو جاننے والا ہے، پوری دنیا کا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہی کی زبان میں بھیجا۔ لیکن فرق مشکل بات یہ ہے کہ جو بدگمانی اور جو انکار کرنے والے ہیں، ہے نا، جن کے اندر کفر بھرا ہی ہوا ہے، جن کے اندر غرور بھرا ہوا ہے، جو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہے نا، تو وہ تو کچھ بھی کہہ دیں گے، وہ بس ایک ہی چیز پہ چلتے ہیں، وہ یہ کہ بس میرے باپ دادا جو کرتے ہیں ہم بھی کریں گے۔ وہ اس بات پہ سوچیں گے ہی نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو میرے باپ دادا کرتے آئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غلط کرتے آئے ہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ معلوم ہو، ہم کو اب خبر مل گئی، ہم اس کو سدھار لیں۔ ہو سکتا ہے میرے سدھار سے ان کا بھی کچھ اعمال سدھر جاوے۔ یہ تو معنی نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر گڈھے میں گرا ہے تو اس کو دیکھ کے پیچھے پیچھے ہم بھی گڈھے میں دیتے چلے جائیں۔ بھائی یہ بات کون سوچے گا؟ جو عقل رکھتا ہے۔ جو عقل ہی نہیں رکھتا وہ یہ دیکھے گا کہ وہ گڈھے میں گرا، ہم بھی گریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے رسولوں نے، مطلب جن قوم پر اللہ نے اپنے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا، انبیاؤں کو بھیجا، ہے نا، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ کو معاف فرما دے اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت عطا فرماتا ہے۔ بے شک انہوں نے کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ اب اس طریقے سے ہر وقت میں، ہر دور میں، ہر نبیوں کے سامنے، ہر جو ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے، ہے نا، اس قوم نے ان کی مخالفت بھی کی اور ان کو جو ہے کہ امتحانات میں بھی ڈالنے کی کوشش کی، مذاق بھی اڑائے اور ان سے طرح طرح سے اذیت دینے کی بھی کوشش کی۔ جن کو مان لینا ہوتا ہے نا، وہ تو بس اپنے عقل سے سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں۔ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ دنیا بھر کا آزماتے رہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں اور کرتے کرتے بھی ان کی جو ہے کہ گمراہ میں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تو ہم لوگ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بات کریں گے۔ فی الحال ہم اجازت چاہیں گے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔